کے ہمراہ شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی تنولی، اور آج ہم موجود ہیں اچھڑیاں کے مقام پر، اور آپ سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ خدمت خلق کمیٹی جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے امجد قدوس صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مختلف وی سی میں جاتے ہیں تحصیل مانسہرہ کی، اور وہاں یہ خدمت خلق کمیٹی کے نام سے کمیٹیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں اچھڑیاں میں، اور یہاں حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، اور امجد قدوس صاحب حلف برداری کی تقریب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ حلفاً بیانی ہوں کہ میں بقائم ہوش و حواس خدمت خلق کمیٹی پاکستان کی ممبرشپ حاصل کرتا ہوں۔ میں نے تمام ضابطے، اصول اور قوانین کو بغور پڑھ لیا ہے اور تسلیم کرتا ہوں۔ میں حلفاً اقراری ہوں کہ میں بحیثیت ممبر خدمت خلق کمیٹی کے ساتھ مل کر تمام رفع عامہ کے کام کروں گا اور کسی صورت میں خدمت خلق کمیٹی کے مفاد کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اقراری ہوں کہ اگر سیاسی مفادات خدمت کمیٹی کے مفادات کی ٹکراؤ کی صورت میں ہوں گے تو میں خدمت خلق کو ترجیح دوں گا۔ خدمت خلق کمیٹی کا ہر وہ فیصلہ جو مرکزی سطح یا مقامی سطح پر ہوگا کو تسلیم کروں گا، اور گائے بگائے جو معاملات ہوں گے ان کا مانتن تسلیم کروں گا۔ بہت شکریہ، بہت مبارک ہو۔ ٹھیک ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی۔ اسی کا نام ہے بندے کو، اللہ کے مخلوق کو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو وہ چیزیں بہم پہنچا دیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے تو کھانا درکار ہوگا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے پہنچانے ہوں گے، مکان کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے گا۔ گاؤں محلوں میں بجلی ہے، گیس ہے، سڑکیں ہیں، پانی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خدمت خلق میں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بنیادی چیز جو ہے وہ تعلیم اور صحت۔ کوشش کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، خدمت خلق کے لیے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت راضی ہوتے ہیں۔ اصل کام یہی ہے، گاؤں کی بھلائی کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے، علاقے کی بھلائی کے لیے اس تنظیم کا انعقاد کیا۔ آج اسی سلسلے کی افتتاحی تقریب ہے۔ امجد قدوس خان کی ذات بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جہاں بھلائی، فلاح، خیر اور برکت کا کوئی کام ہو تو امجد قدوس خان وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنی اتنی سخت شیڈیول سے انہوں نے اس تقریب کے لیے بھی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ یہ تنظیم گاؤں کی سطح پر، علاقے کی سطح پر لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جس کو جس کی چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ اس کمیٹی کے دار اختیار میں آئے گا تو یہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے۔ بصورت دیگر انشاءاللہ امجد قدوس خان صاحب اس سلسلے میں ہر وقت ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، فلاح کے لیے، بہبود کے کاموں کے لیے ان سے رابطہ کریں گے تو گاؤں کے یہ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مسائل یا بڑے مسائل انشاءاللہ اس تنظیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ مجھے گائے بگائے امجد قدوس خان کے بارے میں بتاتے رہے، ان سے غالبانہ جو تعارف تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور مجھے شوق تھا، اشتیاق تھا کہ ان سے ملاقات کر لوں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ خدمت خلق تو اس پہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ خدمت خلق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ مخلوق خدا کی بھلائی کا سوچنا، اس کے لیے کام کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔
تو ان کو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں پہ آئے، یہ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں خدا ان کی عمر دراز کرے، اور ایسے لوگ خدا ان کو عمر دے کہ لوگوں کی بھلائی کے جو سوچتے ہیں تو وہ ان کی عمر ہو اور وہ مزید اس میدان میں کام کریں۔ خدمت وہ چیز ہوندی ہے کہ اس سلسلے میں آستہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسے شخص کو لو امت کی بخشش سے دعا کرا لیں کہ معاذ اس خاطر کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی ایسی۔ میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو سب دسنا چاہتا تو یہ اس کی زندگی کی دوڑ ہے، اسک نہیں پتہ لگتا کہ یارا کس کے دلہ بچ کے درد ہے، کس کے دلہ بچ کے فریاد ہے۔ بعض یہ لوگ بھی ہیں جڑے نام نطفے دے حیران بیٹھے تھے اس میں۔ میں اکثر اللہ پاک سے دعا کردا یا اللہ ایک جی نوبت آنو کہ جس وقت میں کچھ چیز کھانا ہوا تو اگلا مرسی منگ کے نہ میں اس کو چاہتا ہوں۔ اساں نے جڑی خدمت خلق کمیٹی بڑھائی ہے تھوڑے جیسی سستروی دا شکار ہو گیا سے اس کی وجہ اسی کہ سرکاری ملازمت سی ہے بھی اس سلسلے سے عوام دی خدمت دا مشن کہن کے آئے دیا اور یہ دل و جان نال کردے اور کردے بھی رہ سن، لیکن ایک اساں کوشش کی تھی اور خدمت خلق کمیٹی جڑی ہے یہ آل پاکستان لیول تے رجسٹر ہو چکی ہے، ایک فاؤنڈیشن دی صورت پہ کام کر رہی ہے، اور اساں کا ایک ٹاسک ملے ہے کہ تسی اپنے طور تے ایک ویلیج کونسل دی سطح تے خدمت خلق کمیٹیاں بڑھاؤ۔ اساں اس میں جڑے مشن ہیں اس پہ بے روزگاری بھی ہے، اس پہ صحت بھی ہے، وہ ساری چیزاں کو اسی اپنے وسائل دے مطابق کہن کے چل رہے ہیں۔ جس وقت اساں اس چیز کا انعقاد کیتا تو اساں کوئی فنڈ نہ اساں نہ اج ہے، صرف تنخواہ سی، اپنی تنخواہ تک گزارا کر کے اساں اپنے نفس کو مار کے اس چیز کو چلایا۔ لیکن تساں کا ایک سوال کرساں، ایک التجا کرساں کہ جو قدم بھی چاہو اپنی عزت اپنا وقار اس کو دیکھ کے چاہو، لیکن تسی لوگ تھوڑا جا فلاح دے کم بھی اساں نال ساتھ دو تاکہ جس وقت لوگ اونا دی میٹنگ ہے یہ بھی آن ایئر انہیں ٹی وی والے چلا رہے ہیں، یہ لوگ جس وقت سوال کر سکتے کہ جی تسی فلانے کول گئے ہو تو ان کا کیا مقصد ہے، تو کم از کم تستی آواز تسی پہنچاوا نا۔ اساں کچھ چیز نہیں چاہیے دی، اساں کچھ شے نہیں چاہیے دی، لیکن اسی یہ تو دساں کہ یار اتنے فلانا آدمی بیٹھے دا سا، بزرگ بیٹھے دے سی، ان کے مسائل ہیں انہیں حل کرو تسی۔ باقی تو اس وقت جڑے اے 15-20 دن جا رہے ہیں تو اس پہ استے ماتمے بھی بڑے بار انہوں کو سن، استے بیاہ بھی بڑے بار انہوں کو سن، جنیاں مویاں دی بھی دعائیں ہو سن، لیکن یہ ہے کہ تسی پٹھان لوگ بیٹھے دیو، مختلف قوموں دے لوگ بیٹھے دیو، اپنی بقا دا جڑا ہے وہ آپ خیال